تصاویر کے ذریعے آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے پروگرام میں تصاویر کا بھی سہارا لیتا ہوں اور آپ حضرات کو ایک آسانی کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، کون سی چیزیں مفید ہیں، کون سی چیزیں مضر ہیں۔ اگر ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دماغ، جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، دیکھیں وہ لوگ جن کے دماغ کام نہیں کرتا تو ان کے اعضاء بھی کام کرنا اس طرح وہ استعمال، ان کو پتہ نہیں کہ ہاتھ کب استعمال کرنا ہے، پاؤں کو کب استعمال کرنا ہے۔ وہ لوگ جو اسی طرح سر درد کی شکایت کرتے ہیں، آدھے سر درد کی شکایت کرتے ہیں، تو یہاں تک کہ ان کے سامنے اچھی سے اچھی چیزیں، اچھی سے اچھے کھانے، اچھی سے اچھی جو ہے باتیں ان کو بالکل جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو ناظرین کرام، اس صورت میں اب کیا کیا جائے، کون سے نسخے استعمال کیے جائیں، کون سی عادات کو اپنایا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اپنی عادات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکثر لوگ ہیں جو اپنی عادات کو چینج نہیں کرتے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حکماء کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن اپنی عادات کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے، اگر اپنی عادات کو آپ چینج نہیں کریں گے تو دنیا جہان کے آپ ڈاکٹروں سے علاج کرا لیں، دنیا جہان کے معالجین سے، حکماء سے آپ علاج کروا لیں، آپ کی صحت بہتر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اپنی عادات کو چینج کیجئے، یعنی کہ عادات کو چینج کرنے سے کیا مراد؟ اپنے کھانے پینے کا اپنا سسٹم بنائیے۔ یاد رکھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور کے اندر تقریباً 60% وہ لوگ ہیں جو صبح ناشتہ نہیں کرتے۔ جب صبح ناشتہ نہیں کریں گے، پورے رات آپ کا معدہ خالی تھا، صبح اٹھے اور صبح بھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا، تو صبح کا ناشتہ نہ کرنا بھی آپ کو ہمیشہ سر درد کی شکایت کا مریض بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ صبح کا ناشتہ آپ کو ڈٹ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے حکماء اساتذہ فرمایا کرتے تھے، ان کی بات کہا کرتے تھے، بھائی صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا وہ امیروں والا ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا جو ہے غریبوں والا ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے بادشاہوں والا؟ یعنی صبح ناشتہ جو ہے آپ کا ڈٹ کر ہیلتھی ناشتہ ہونا چاہیے، بہترین ناشتہ ہونا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا آپ کا امیروں والا، یعنی کہ بہترین ہیلتھی کھانا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے رات کا کھانا وہ کم کھانا چاہیے آپ کو، یعنی کہ صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ ذرا ڈٹ کر، دوپہر کا کھانا اس سے کم، اور رات کا کھانا تو بالکل کم۔ لیکن ہماری روٹین کیا ہے، ہماری عادت کیا ہے؟ رات کا کھانا ڈٹ کر، دوپہر کا کھانا کم، صبح کے ناشتے کی چھٹی۔ ہم الٹ کرتے ہیں۔ جب ہم الٹ کریں گے تو ڈاکٹر کیا کریں، آپ کے حکماء کیا کریں جو آپ کو اس سر درد سے چھٹکارا دلائیں؟ تو اس لیے ناظرین کرام، سب سے پہلے اس بات پر توجہ دینی ہے۔ دوسری اس بات پر توجہ دینی ہے، وہ لوگ جو سر درد کی شکایت کرتے ہیں، جن کو درد شقیقہ ہے، آدھے سر درد کی شکایت کرتے ہیں، چاہے لیفٹ سائڈ پہ چاہے رائٹ سائڈ پر ہے، اب ان کے لیے دوسرا کہ رات کو وقت سے سوئیں۔ کہتے ہیں ارلی نائٹ جو لوگ سوتے ہیں وہ کبھی سر درد کے مریض نہیں بنتے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم سوتے کس وقت ہیں؟ وہ لوگ دیکھ لیں جو سر درد کی شکایت کرتے ہیں، ان کی خاص طور پر رات کو سونے کی روٹین بہت خراب ہوتی ہے۔ رات کو وہ سوتے ہیں 2 بجے، 3 بجے، 1 بجے، تو اب کہاں ارلی جو کہا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ۔ اب ماشاءاللہ عشاء کی نماز آج کل تو 7، سوا 7 بجے ہوتی ہے، اور اکثر جگہوں میں 6:30 بجے بھی ہوتی ہے۔ تو اگر عشاء کی نماز ارلی پڑھ لی اور ماشاءاللہ 9 بجے آپ بیڈ پر چلے گئے، 10 بجے چلے گئے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں جب آپ ارلی سوئیں گے تو سبحان اللہ رات کو تہجد کا موقع بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ تہجد میں بھی اٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سو ہی 2 بجے ہیں، 3 بجے سوئیں، تو صبح فجر کی بھی چھٹی، اور سونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کھانے پینے، دوسرا اپنے نیند کا سلسلہ جو ہے، اپنے دماغ کو ریلیکس، آپ کے دماغ کو ریلیکسیشن چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنے دماغ کو ریلیکس نہیں کریں گے تو آپ کی باڈی بھی ریلیکس نہیں ہوگی۔ جب باڈی ریلیکس نہیں ہوگی تو اعضاء جو ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو دیکھا جو درد سر کا شکایت کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، ان کی شوگر بھی ہائی ہو جاتی ہے، ان میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، ان میں غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بات بات پہ لڑتے بھی ہیں، بات بات پہ جھگڑتے بھی ہیں، یہاں تک کہ ان کے زندگی کے سارے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کام پر ہے، جاب پر ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ گھر میں ہے، گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اولاد ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ بہت سے معاملات جو ہے سر درد کی وجہ سے، اور سر درد ہوتا کیوں ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ناظرین کرام، اور بھی اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اب وقت ہے، جلدی سے علاج کی جانب بڑھتے ہیں، اور مزید وجوہات کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ جو ہے
تلاش کی طرف ضرور ریسرچ کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ یار میرے سر میں درد کیوں ہوتا ہے، میں آدھے سر درد کا مریض کیوں بن گیا ہوں، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب علاج کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اس سے پہلے کچھ پکچرز ہیں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے پانی کی کمی، آپ کے جسم میں، ہمارے جسم میں ہمیں 70% جو ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم 70% کھانا کھاتے ہیں اور جو ہے اور 30% جو ہے ہم پانی پیتے ہیں، تو یہ اس طرح آپ کے سر درد کی شکایت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو گرین ٹی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ان کے سر میں درد کبھی بھی نہیں ہوتا۔ گرین ٹی کا زیادہ استعمال کیجئے تو انشاءاللہ یہ آپ کے سر درد کی شکایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ یہاں تک کہ ہری سبزیوں کا استعمال کرنے والے لوگ، لیکن ہمارے ہاں سبزیوں کو بھی اتنا پکا دیتے ہیں کہ پکا کر اس کے اندر سے بالکل اس کے اندر تیل ہی باقی رہتا ہے، تو خاص طور پر گرین سبزیوں کا استعمال کرنا، اسپینش یعنی کہ یہ جو پالک ہے، پالک کا استعمال کرنا یہ انتہائی مفید ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ جو نسخہ ہے یہ السی ہے، السی کے بیج آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو گرائنڈ کرنا ہے، اس کا پاؤڈر بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے آپ کو نظر آئے گا یہ انجیر ہے، انجیر کو بھی آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سونف ہے، سونف کو بھی گرائنڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بادام ہے، اخروٹ ہے اور مغزیات ہیں، لیکن کم سے کم بھی بادام، اخروٹ اور چنے، اور اسی طریقے سے یہ کوکونٹ آئل، یہ ایک الگ نسخہ ہے، یہ الگ نسخہ ہے۔ سر میں کوکونٹ آئل یعنی یہ کھوپرے کا تیل سر میں لگانے سے، سر کا مساج کرنے سے انتہائی سر کے لیے بہت مفید ہے۔ بادام اور اسی طریقے سے دودھ کا استعمال یہ بھی بہت مفید ہے۔ اسی طریقے سے کلونجی کو شہد کے ساتھ استعمال کرنا، اس کو گرائنڈ کر کے، یہ بھی سر درد والوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اسی طریقے سے اولیو آئل کا سر پر مساج کرنا اور اولیو آئل کو استعمال کرنا کھانے میں، یہ بھی انتہائی مفید ہے۔ صبح نہار میں 1 چمچ استعمال کر سکتے ہیں۔ اخروٹ، یہ پورا ایک نسخہ ہے، اخروٹ کا استعمال جو ہے یہ آپ کے دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پورا ایک نسخہ تیار ہوگا، جس طرح یہ ایک صفوف بن جائے گا، ایک پاؤڈر بن جائے گا، اور یہ پاؤڈر جو ہے آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن یہ کس وقت کھانا ہے، کس وقت استعمال کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ الائچی جو ہے آپ کو دماغ کو تیز کرتی ہے اور آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے اور آپ کو تر و تازگی پہنچاتی ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کلونجی اور شہد، کلونجی کو گرائنڈ کر لیں اور شہد کے ساتھ اسے استعمال کریں رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالے دانے میں شفا ہے سوائے موت کے۔ تو السی کے بیج، اخروٹ، سونف اور یہ جو چنے ہیں اور یہ باقی نسخے ہیں۔ ناظرین کرام ابھی 2 منٹ ہیں اور 2 منٹ میں جلدی سے آپ لوگ لکھیں اور میں نسخے بتا رہا ہوں۔ پہلا نسخہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے یہاں UK یورپ کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سر کا مساج کرتے ہیں۔ اکثر خواتین بھی اور اکثر مرد بھی یہاں پر پتہ نہیں کیا گند بلائیوں کے عادی ہو چکے ہیں ہم، کنڈیشنر اور فلانا دمکانا۔ او بھائی تیل لگاؤ سر پر تیل لگاؤ گے، آپ کی یہ مشین ہے، اللہ رب العالمین نے یہ مشین ایک سسٹم ہے، اس کو چاہیے تیل، اگر اس پر تیل ڈالیں گے تو سبحان اللہ یہ تر و تازگی ہوگی۔ مساج کریں سر کا کھوپرے کے تیل سے، اولیو آئل سے، یہ 2 تیل آپ کے سر کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ سر میں تیل ڈالتے ہیں دماغ میں، رات کو مساج کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی۔ وہ لوگ جن کو نیند کا بے خوابی کی شکایت رہتی ہے اپنے سر کا مساج شروع کر دیں، دیکھیں انشاءاللہ کتنا زبردست نیند آتی ہے۔ ایک نسخہ۔ دوسرا نسخہ یہ نوٹ کر لیں، اخروٹ، بادام، کاجو اور چنے، بھنے ہوئے چنے، اور اسی طریقے سے سونف، انجیر، یہ تمام چیزیں جو ہے ناظرین کرام اس کو گرائنڈ کر لیں، اور یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گھر کے کتنے افراد کے لیے نسخہ بنا رہے ہیں۔ گھر میں 8-10 افراد ہیں تو کم سے کم بھی پاؤ یہ ساری چیزیں لے لیں، اور پاؤ ساری چیزیں لے لیں، اور اس میں انجیر جو ہے وہ آپ تقریباً 20 سے 25 دانے لے لیں، اور سونف بھی جو ہے آپ اسی طریقے سے پاؤ لے لیں۔ یہ ساری چیزیں ہم وزن لے لیں، اس کو گرائنڈ کریں، اس کا صفوف بنائیں، صبح کے وقت ناشتے کے وقت بھی اسے کھائیں اور رات کو سوتے وقت بھی اسے کھائیں۔ اگر تو شوگر ہے تو پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، اور اگر شوگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، اور ہلدی والا دودھ استعمال کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سر کا درد کہاں چلے گا۔ 2 نسخے ہو گئے۔ تیسرا نسخہ ناظرین کرام، گھر میں خاص طور پر گرین سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ گرین سبزیاں جو ہے یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو سر درد کی شکایت کرتے ہیں ان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ گرین سبزیوں کا استعمال کریں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔